بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کروڑہ بار لاتعداد بار شکر ہے کہ اس خالق کے وحدہ لا شریک نے ہمیں کلام اللہ کی مبارک اپنے پاک کلام کی عالی شان کتاب قرآن شریف کا طالب علم بنایا ہے۔ دعا مانگتے ہیں کہ زندگی کے آخری روز تک قرآن شریف کے طالب علم ہونے کا یہ رتبہ ہمارے سر پر یہ احساس قائم رہے۔ کل تک ہم نے توفیق باری تعالیٰ سے سورہ البقرہ پہلا سپارہ اس کے 3 رکوع مکمل کر لیے تھے۔ آج الحمدللہ چوتھے رکوع کی پہلی 1-2 آیتیں جتنا ہمیں موقع ملا ہم انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں مقرر فرمانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے عرض کیا کیا تو مقرر فرماتا ہے زمین میں من یفسد فیہا، جو فساد بپا کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، ونحن نسبح، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سامعین کرام، یہ واقعہ تخلیق انسان سے بہت پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب ارشاد فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کے یہ وہ مبارک اور مقدس کلمات ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس بات کا ذکر فرمایا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ذکر ہے۔ ہمارے بعض لوگ جن کے قرآن دین کا علم جو زیادہ نہیں جانتے، بعض دفعہ اکیلے میں بیٹھ کے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے اور پھر اس پر وہ خود بے مہار تشریح کرنے لگتے ہیں۔ میں چونکہ ایک تو ایسے کالجز میں پروفیسر حضرات اور ایک جگہ وہاں کے پرنسپل سے جن کے پاس دنیا کی تعلیم میرے خیال میں PhD تک تھی، مگر وہ دین کی تعلیم نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی، اس سے پہلے انہوں نے مشورے کی اہمیت بیان کی کہ مشورہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ مشورہ بڑی قیمتی چیز ہے، خود کلام الہی میں موجود ہے کہ وہ تشاورہم فی الامر، کہ تم معاملات میں مشورہ کر لیا۔ پھر انہوں نے اس آیت کا ریفرنس دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جبکہ اس مجلس میں کوئی اہل علم لوگ بھی تھے، کوئی دین جاننے والا بھی ہوگا۔ تو میں نے پھر درخواست کی کہ آپ اس کا اشارہ غلط لے رہے ہیں۔ مشورہ وہ کرتا ہے جس کو اپنی بات میں کمزوری کا شک اور شائبہ پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بڑی شانوں والے وہ بھی مشورہ فرماتے تھے۔
کیونکہ وہ بڑی شان سے ہی، بڑا رتبہ سے ہی پیغمبروں کا، سبحان اللہ۔ ہم تو مسلمان ہیں، نبیوں کے رتبے کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ وہ کائنات کا بدنصیب انسان ہے جو نبیوں کی شان کو گھٹائے اور معاذ اللہ اس میں تنقیص یا بے ادبی کا پہلو نکالے۔ ایسے لوگوں کے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نبیوں پیغمبروں کی عظمتوں کو شوق سے سنتے ہیں اور بڑی عقیدت سے بیان کرتے ہیں۔ بڑا رتبہ سے ہی، لیکن وہ خالق نہیں، پھر بھی مخلوق ہے، اور ان کا ذکر ہے کہ وہ اپنے اصحاب سے مشورہ فرماتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے نہایت بے نیاز ہے۔ یہ ذکر ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ فرشتوں سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ زمین پر پہلے انسان نام کا کوئی جانور نہیں پایا جاتا تھا۔ قرآن شریف کے 29ویں پارے سورہ الدہر ہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے زمانے والو سنو، ایک عرصہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں انسان کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، یعنی ایک دراز عرصہ ایسا گزرا ہے کہ انسان نام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، جیسے اس نے اس بات کو پسند فرمایا، قبول فرمایا، فیصلہ فرمایا، اس کا ذکر ملائکہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب یعنی انسان کے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب آپ یہ تو بآسانی سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، یقیناً وہ پوری انسانیت کے باپ ہیں، پوری انسانیت کے گرینڈ فادر ہیں، وہ بڑی شان والے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آج بہت ساری ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا، کس چیز سے۔ سائنس نے اس بات پر جو اپنی رائے دی ہے کہ انسان پانی سے نکلا ہوا کوئی جانور ہے یا بن مانس ہے، کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کی صورت اختیار کر گیا، آپ یقین فرمائیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ کسی شے کی جنس نہیں بدلتی۔ اگر آج سے ہزاروں سال پہلے اونٹ تھا، وہ آج بکری نہیں بن گیا، بکری گائے نہیں بن گئی، گائے بھینس نہیں بن گئی، نہ وقت گزرنے کے ساتھ جنسیں نہیں بدلتی۔ تو یہ کہنا کہ انسان استغفر اللہ پہلے کوئی اور چیز تھی پھر انسان ایسا ایسا بنا، تعلیمات اسلامیہ نے اس کو قطعی طور پہ ریجیکٹ فرمایا کہ انسان شروع سے انسان تھا۔ بلکہ آپ اگر یوں کہیں کہ پہلا انسان بہت خوبصورت تھا تو یہ بات درست ہے، چونکہ وہ اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ یہ کہیں کہ پہلا انسان بہت بڑا عالم تھا تو یہ بات بہت درست ہے، چونکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے۔ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو علم عالی اپنی ذات اطہر سے پڑھا کے بھیجتے۔ تو اگر یہ کہیں کہ پہلا انسان بہت سونا تھا، یہ بھی بات درست ہے۔ اگر یہ کہیں کہ پہلا انسان بڑا دانا تھا تو یہ بھی بات درست ہے، کیونکہ جب ان کو خدا کا پیغمبر تسلیم کریں گے تو اپنے زمانے میں سب سے خوبصورت وہی ہوں گے، اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والے وہی آدم علیہ السلام تھے، اپنے زمانے میں سب سے بڑے دانا آدم علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو سائنس اور دین کے معاملات میں اکثر جگہوں پہ ان کا آپس میں تعلیمات اسلامیہ نے سائنس کی جو ہے اس کی رائے کو ریجیکٹ فرمایا۔ ایک جگہ پہ جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے سمجھتا ہوں کہ ہمارا علم اس درجے کا نہیں ہے، کہ جہاں سائنس کی تعلیم نے بتایا کہ جو جہان میں پہلے پانی تھا، ہر جگہ پانی پانی تھا، تو قرآن شریف میں بھی اس بات کی تصدیق فرمائی کہ ہاں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش بھی اسی پانی پر تھا، زمین کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس بات پہ ہم اتفاق نظر آتا ہے، لیکن
جہاں جب سائنس نے یہ کہا کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا، مقدس کتاب قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ ایسا نہیں، انسان انسان ہی تھا۔ سنیے آگے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں نے جواباً عرض کیا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو بناتا ہے یا بھیجتا ہے یا مقرر فرماتا ہے ایک ایسی مخلوق جو فساد برپا کرے گی اس زمین میں اور خون ریزیاں کرے۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان دیکھیے، اللہ نے بحث نہیں فرمائی۔ میرے استاد المکرم حضور شیخ الحدیث شیخ القرآن شیخ الفقہ علامہ حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اسباق کے دوران فرماتے تھے کہ لوگوں میں سے بحث نہ کیا کرو، بحث مباحثہ اچھی بات نہیں، اس سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو بڑی شائستگی سے کرو، وگرنہ چپ رہو۔ جب کوئی اس پر دوسری تیسری بات کرے تو آپ صبر کریں تاکہ وہ اس بات کو اس پر غور کرے، مقابلہ بازی کی پوزیشن نہ پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ بحث کی کوئی ساری قسمیں بری نہیں، بحث کی ایک اچھی قسم بھی ہے، بحث برائے اصلاح۔ لیکن ہمارے یہاں جو بحث کی قسم پائی جاتی ہے وہ ہے بحث برائے بحث۔ تو آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ذکر فرما رہا ہے کہ فرشتوں کے سامنے کہ میں انسان پیدا فرمانے جا رہا ہوں، اس کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب قرار دیا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ خون ریزیاں کرے گا اور فساد کرے گا۔ میرے پاک رب نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا، فرشتوں سے مباحثہ نہیں فرمایا، وہ جواب بخشا جو اللہ کی شان کے لائق تھا۔ کیا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا، انہوں نے جو کہا تھا ان میں پہلے کہا انسان فسادی اور خون ریز ہے، اپنے لیے کہا نحنو، یہ جمع کے لیے آتا ہے نا، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ عظمت کبریا پر صدقے جائیے، شان خدا بندی پر قربان جائیے۔ فرمایا قال انی اعلم، فرشتوں سنو، میں وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرشتوں نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق جو اب بات کی، بات تو یہ اس حد تک تو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان منہ میں بڑے بڑے فسادی لوگ ہیں جن کا کام ہی ادھر کی بات ادھر چگلیاں کھانا اور چھوٹی باتوں کو بڑھانا۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا تم کیا جانتے ہو، میرے مخلوق انسانوں میں بڑے بڑے نیک پیغمبر بھی تشریف لائیں گے، بڑے بڑے صالح بندے بھی تشریف لائیں گے، نبیوں پیغمبروں کی جماعت کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسی بزرگ ہستیاں بھی آئیں گی۔ اصحاب رسول کے بعد اجمیر شریف کو بزرگ بھی آئے گا جو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دے گا۔ وہ لاہور میں اللہ کا وہ پیارا بندہ علی حجویری جن کو زمانہ داتا گنج بخش کے نام سے پکارے گا، وہ سبحان اللہ پاک پتن شریف کا وہ ولی اللہ جس کو زمانہ جی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، کوٹ مٹن شریف کا وہ اللہ کا نیک بندہ جن کو زمانہ خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اس طرح کی ہزاروں لاکھوں ہستیاں آئیں گی جو پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ فسادی اور خون ریز ہوگا، میرے رب نے ان سے کوئی بحث نہیں فرمائی، بلکہ اتنا ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں فرشتوں کو انسان سے دشمنی نہیں ہے، فرشتے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہات، اس کی کرم نوازیاں ہم ہی پر رہیں۔ کوئی دوسری مخلوق پیدا ہوئی تو اللہ کے کرم کا سلسلہ ادھر بھی ہوگا۔ فرمایا انسانوں سے فرشتوں کو دشمنی نہیں تھی، لیکن وہ ان کا بیان بتا رہا ہے، صاف لفظوں میں انکار نہیں کیا، لیکن ان کا بیان بتا رہا ہے کہ یہ بیان انسان کے حق میں بھی اس وقت نہیں تھا۔ تو اگر اس کو دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو انسانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو فساد کرنا، اپنی ذمہ فساد بڑھانا، لوگوں کی طلاقیں کرانا، لوگوں میں لڑائیاں کرانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، ایسے کم ظرف لوگ پائے جاتے ہیں۔ مگر میرے پاک رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہیں۔
یعنی اس میں بڑے بڑے اللہ کے نیکوکار بندے ہو. آگے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اور سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے وعلما سکھا دیے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا. ثم عرضهم على الملائکہ فقال، اور فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں کو فرمایا بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. تو قالوا سبحانک، فرشتوں نے جواب دیا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں بخشا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے تو جواب دیا کہ اللہ تو پاک، ہمیں تو اتنا ہی پتا جتنا تو نے ہمیں بخشا ہے، تو انت العلیم علم والا، الحکیم حکمت والا ہے. فرمایا آدم آؤ بتاؤ انہیں ان کے نام، یا آدم انبئہم بتا دے انہیں، بے اسمائہم، اسماء جمع اسم کی، اسم میں نام، ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے آدم علیہ السلام نے بتا دیے. فلما انبأہم باسمائہم، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے. پھر اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نہیں کہتا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمان و زمین کی، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں یہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو. سامعین کرام، جب انسان کی فرشتوں کے اس بیان میں ذرا انسلٹ اور توہین بے ادبی کا پہلو پایا جاتا تھا کہ انسان فسادی اور خونریز، پھر اللہ وحدہ لا شریک، چونکہ ان زمانہ جہان کو کہتے ہیں عالم، عالم اسباب، یہ اسباب کا زمانہ ہے اور اللہ کی ذات مسبب الاسباب. دعا مانگتے ہیں یا مسبب الاسباب، اے بہتر سے بہتر سبب پیدا فرمانے والا. اللہ تبارک و تعالی ہی اصل میں عزت دیتا ہے جس کو چاہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن شاء، اللہ پاک ہی ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا کرے، جس سے چاہے ملک واپس لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزتیں عطا کرے، جسے چاہے ذلتوں میں مبتلا کر دے. بیدک الخیر، بھلائی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب عزت دینے والی تو ذات اللہ پاک ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اب عزت کن صورتوں میں عطا کر کے اللہ پھر اس کے لیے سبب بناتا ہے. پہلا سبب اللہ نے جو انسان کو عزت دینے کے لیے بنایا وہ ہے علم. وہ کیا ہوا؟ علم. اللہ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء، سکھا دی آدم علیہ السلام کو نام، کلہا سب کے سب، ان چیزوں کے نام. یہ چیزیں کیا تھی ان کا تفسیر میں کافی ذکر ہے، ہر صورت بات لمبی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا، چیزوں کے نام سکھائے. تو پھر فرشتوں کو فرمایا آؤ بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتوں نے اپنی کمزوری عرض کرتے ہوئے عرض کیا اللہ ہمارے پاس اتنا ہی ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بخشا، تو علم و حکمت والا ہے. فرمایا آئے میرا آدم، آؤ آدم علیہ السلام ان کے سامنے تشریف لاؤ اور بتاؤ انہیں ان چیز کے نام. آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. اللہ فرماتا ہے پھر میں نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں تمام چھپی چیزیں آسمان و زمین کی، اور میں جان دوں جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت و عظمت بخشی، شرف انسانیت بخشا، اور پھر عزت کا جو رتبہ جس صورت میں دیا وہ پہلی صورت کیا ہے؟ علم ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم پڑھنا بہت بڑی فضیلت ہے، علم کو حاصل کرتے رہنا. یہ انسان کے لیے علم حاصل کرو من المہد الی اللحد. مہد کہتے ہیں گود کو، اور لحد قبر کو. ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرتے رہو. علوم میں دوسرے علوم بھی آپ حاصل کرتے ہیں، لیکن جب علوم کی بات آئے تو بڑا علم
علم قرآن اور علم دین ہے۔ باقی بڑی سے بڑی کتاب کسی پروفیسر، کسی علامہ، کسی محدث کی ترتیب دی ہوئی ہو سکتی ہے، قرآن شریف کلام الہی ہے۔ تو جو کلام الہی کا علم حاصل کرے، دنیا کا سب سے شان والا طالب علم۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اللہ پاک نے ہمیں آدمی بنایا، آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہے، شرف انسانیت بخشا، دولت ایمان سے نوازا، اور اپنے پیارے حبیب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ تو آج کے سبق میں تاریخ تاریخ کا وہ واقعہ جب ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب انسان کے بارے میں ذکر جاری تھا فرشتوں سے، اس کو اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف انسانیت بخشا، پھر جو عزت کے اسباب بنائے، ان میں پہلا سبب یہ بنایا کہ انسان کو اللہ نے علم بخشا۔ معلوم ہوتا ہے علم بہت بڑی دولت ہے، اس کو حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے ہر انسان میں یہ خوبی رکھی ہے، الیس للانسان الا ما سعی، اور جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کا حق نہیں مارتا، اللہ بلکہ حق سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب کل کے سبق میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دوسری عزت بخشی، اس کے لیے کیا سبب بنایا۔ اب ان پاکیزہ کلمات کو ترجمے کے بغیر پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ لفظ ضاد کے مخرج پر بارہا بات ہو چکی، نہ یہ دال ہے نہ یہ زوئے ہے، یہ ضاد ہے۔ زبان کی سائیڈ اوپر والی داڑوں کی جڑ پر لگاؤ، دائیں یا بائیں سے جدھر آسانی سے ہو، وہ آواز جو نکلے گی وہ ضاد کی آواز ہے۔ خلیفہ، حلیفہ نہیں کہنا، خلیفہ، نہ اس کو کھے پڑھنا نہ یہ ہے۔ یہ اخ، 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 لفظ خا بڑے محتاط انداز میں پڑھے جانے والا حرف ہے۔ خلیفہ گولتا ہے، سانس لینے سے آ بن گئی، آپ خلیفتن بھی پڑھ سکتے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی نون کے نیچے زیر یا ساکن اوپر شد کی وجہ سے دبائیں گے، یا اور بڑی چھوٹی مد کی وجہ سے لمبا کریں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء، یہ بڑی مد ہے میم پر، زبر الف بڑی مد، میم زبر الف مد ما، بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نا نون زبر علی مد چھوٹی مد، نا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم یہ چھوٹا میم نظر آ رہا ہے نون کے اوپر، ان کے بجائے کیا پڑھے، انبأهم باسمائهم قال علم باسمائهم پہ وقف نہیں کیا، ذرا لا کا اشارہ تھا، نہ رکے، تو اسمائهم کے بجائے قال پہ سانس لے لیا۔ اب دوبارہ پڑھیں گے قال علم اقل، اگر کسی لا والی جگہ آپ رک جائے، اگر آیت کا وہاں مقام موجود ہے تو پھر تو آپ سانس لے سکتے ہیں، لا نے کہا تھا نہ رکیں، لیکن آیت کا نمبر موجود ہے، وہ حق ہو گیا سانس لینے کا۔ آیت کے علاوہ جہاں لا کا اشارہ ہو تو وہاں نہ رکنا بہتر ہے، سانس ٹوٹ جائے تو اگلے حرف پہ وقف کر لیں، اگر یہاں آپ رک بھی گئے ہیں تو پیچھے سے ملا کے پڑھیں۔ ہم نے پڑھا فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمْ، پھر یہ دو اردی کے لام کا اشارہ آ گیا نا، قرآن شریف کھول کے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وَأَعْلَمُ وَأَلِف واو، میں نے واو ترجمے کی طرف جا رہا تھا، واو کو گول انداز میں پڑھنا ہے، الف یعنی حمزہ، الف کو حمزہ کے انداز میں پڑھنا ہے، اور عین گلے سے نکالنا ہے۔ وَأَعْلَمُ، اعلم عین گلے سے،
आईऊ व अअलम मा तुबदूना, तुब ये बा हरूफ कलकला में से आ गया, मा तुबदूना, व अअलम मा तुबदूना व अअलम मा तुबदूना वमा कुंतुम तक्तुमून, वमा कुंतुम तक्तुमून। पढ़िए सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, खुदाया तेरे लातादाद एहसानात, तेरी बेशुमार करम नवाजियाँ कि तूने हमें कलामुल्लाह का सबक पढ़ने की शहादत बख्शी। हम गुनहगार आजिज नचीज कुरान शरीफ के तालिब इल्म बने। तालिब इल्मी का ये रुतबा जिंदगी के आखिरी रोज तक भी अता फरमा। यकीनन हमने तेरी दुनिया से एक दिन चले जाना है, उस दिन भी तेरा करम हो, कुरान शरीफ पढ़ना नसीब हो जाए। जब हमें नहला धुला के कफना के रखा जाए, तेरे नेकोकार नमाजी बंदे इस चीज़ की गवाही दें कि इस बंदे ने आज भी कुरान शरीफ का सबक पढ़ा है। या अल्लाह इस नेक इरादे को कबूल फरमा। पकीज़ा हलाल जिंदगी के बाद जब मौत का वक्त आए, तेरा फरिश्ता मौत का पैगाम लेके सर पे आ खड़ा हो, तो इस गुनहगार जबान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा आली शान की बरकत से मौत की सख्ती और अजाब कब्र से बचा लेना, और बरोज़ क़यामत जनाब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह शफाअत रसूल का हकदार बना और हमारे दोनों जहान अच्छे फरमा। रमज़ान शरीफ की बरक़ात से पूरी तरह फैज़याब फरमा। जो लोग बेईमान हैं उनको ईमान अता कर, ईमानदारों को अमल की तौफीक दे, अमल करने वालों को इखलास व लिल्लाहियत नसीब फरमा, और हम सब को रियाकारी से महफूज फरमा। ये जो वायरस की वबा है अल्लाह, जहाँ से ये फूटी इसको वहीं पे दफन कर दे, और हर इंसान को इसके इस खौफ से महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र है करोड़ बार कि अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक से ये पाकीज़ा सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं रिकॉर्डिंग के बाद इसको सुनता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े एहतियात से कुरान शरीफ का तर्जमा पे तशरीह करते हुए, बड़ा एहतियात, चूँकि कलामुल्लाह है, मैं कोई हुकूमती मिनिस्टर नहीं। जिस तरह हमारे मुल्क के राना सनाउल्लाह जैसे कई बदनसीब अपनी वजारत का फ़ायदा उठाते हुए न जाने क्या क्या कुछ कह जाते हैं। भूल जाना इंसानी फितरत है। मैंने सुना है तो एक लफ्ज़ या जुमला कहिए जिस पर थोड़ा सा मेरी तबीयत पे बोझ गुजरा है। अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब से दिलो जान से इसकी माफ़ी मांगते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बरकत के लिए पढ़ लेते हैं। आपको शायद ये बात ना महसूस हो, मगर दीन का खादम होने की हैसियत से मैंने महसूस किया कि जहाँ ये कहा मशवरे की बात हो रही थी ना, तो वहाँ बेहतर ये कहना था कि अल्लाह ताला की शान नहीं है किसी से मशवरा फरमाना। ये उसकी मखलूक की समझो मखलूक की ज़रूरत है, और मखलूक में अल्लाह ताला के पैगंबर बड़ी शान वाले हैं, वो भी मशवरा फरमाते थे। तो वहाँ बात थोड़ी सी हुई थी कि जब जिसको अपनी बात पे ज़रा कमज़ोरी हो तो वो मशवरा करते। तो वहाँ हम जैसे तो आते हैं, मगर नबियों पैगंबरों का शान बहुत बुलंद है। तो वहाँ बेहतर ये था कि ये लफ्ज़ मेरे मुँह से निकलते कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक है, वाहदहू ला शरीक है, अला कुल्ल शैइन क़दीर है। उस मशवरा फरमाना अल्लाह ताला की शान से बईद है, यानी अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं। बाकी मखलूक के लिए है। अल्लाह फरमाता है व तुशाविरहुम फिल अम्र। तो मैंने अपनी तबीयत का बोझ उतारने के लिए ये दोबारा आपको भेज रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारी खैर फरमाए, और ये बात सुन के आप भी थोड़ा सा अपना ये ज़हन बनाए। भूल जाना इंसानी फितरत है, हम फरिश्ते नहीं हैं।
مگر اس بھول پر ضد کرنا، ہماری کچھ نسلیں زیادہ ضدی ہوتی ہیں، انہی نسلوں میں سے ایک نسل سے ہمارا تعلق، نہیں ضد نہیں کرنی، اس میں آپ جب فوراً عاجزی کر کے رجوع کرتے ہیں نا تو خدا تعالیٰ کی رحمتوں کے در کھلتے ہیں۔ اگرچہ یہ تدریسی انداز میں اگر کچھ سنیں اس درجے میں شاید اس کو محسوس ہوتی، لیکن میں نے اپنی طبیعت پہ بوجھ سمجھا تو فوری طور پہ برکت کے لیے مبارک کلمات بھی پڑھ لی ہیں، اور عرض کیا کہ یہ وہاں یہ بات کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اللہ کی شان تو نہیں ہے وہ کس سے مشورہ فرمائے، چونکہ رب ہے، رب العالمین ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، انت العلیم الحکیم ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی مخلوق میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرمایا کہ تم ایسا کیا کرو، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر بھی اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا کرتے، بڑے بڑے صالحین بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے، جس کا قرآن پاک میں اس طرح ذکر ہے وَتُشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملات میں مشورہ کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔ جزاکم اللہ۔